بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسا شخص تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حدیث سنتا تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے جو چاہتا فائدہ عنایت فرماتا، اور جب کوئی اور صحابی حدیث بیان کرتا تو میں اس سے قسم لیتا تھا، اور جب وہ قسم اٹھاتا تھا تو میں اس کی تصدیق کرتا تھا۔ کہا مجھ سے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی اور انہوں نے سچ کہا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، کوئی بندہ ایسا نہیں جو کوئی گناہ کر بیٹھے، پھر وضو کرے اچھی طرح، پھر کھڑا ہو 2 رکعتیں پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے مگر اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ۔ متقی وہ لوگ ہیں جو اگر کبھی کوئی بے حیائی کا کام کریں یا اپنی جانوں پر کوئی ظلم کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون ہے جو گناہ بخش دے، اور یہ لوگ جان بوجھ کر اپنے کیے پر نہیں اڑتے اور نہ اصرار کرتے ہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ جب ہم مدینہ کے قریب پہنچے تو لوگوں نے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا اور اپنی آوازیں اونچی کیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم کسی غائب کو نہیں پکار رہے ہو، بے شک تم پکارتے ہو، وہ تمہارے اور تمہاری سواریوں کی گردنوں کے درمیان نہایت قریب ہے، لہٰذا چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو موسیٰ کیا میں تمہیں جنت کا ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا وہ کیا ہے؟ فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، کسی برائی سے بچنا اور دور رہنا، اور کسی نیکی اور خیر کی ہمت پانا اللہ کے بغیر ممکن نہیں۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی دعا زیادہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوا کرتی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں ہر طرح کی بھلائیاں عنایت فرما، اور آخرت میں بھی جملہ حسنات اور خیرات سے سرفراز فرما، اور آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ زیاد نے مزید کہا کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی دعا کرنا چاہتے تو انہی الفاظ سے دعا کرتے، اور جب کوئی خاص دعا کرنا چاہتے تو اس میں اسے شامل بھی کر لیتے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو بد دعا نہ دو، اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو، اپنے خادموں کو بد دعا نہ دو، اور اپنے مالوں کو بد دعا نہ دو، ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے عطا و قبول کی گھڑی ہو، ادھر تم کوئی بد دعا کر بیٹھو کہ اللہ تعالیٰ اسے تمہارے لیے قبول کر لے۔ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔